السلام علیکم. آج ہم لیکچر نمبر 4 کو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. اس سے پہلے میں 3 لیکچر ریکارڈ کر چکا ہوں. لیسن نمبر 1 2 اینڈ 3 ہسٹری آف انٹیلیجنس کو ڈسکس کیا. اس کے بعد میں نے وربل انٹیلیجنس کے 2 پارٹ ہیں, پارٹ 1 پارٹ 2, اور اب یہ نان وربل انٹیلیجنس کو ہم اس لیکچر میں ڈسکس کرنے والے ہیں. نان وربل انٹیلیجنس از دا ایبلٹی ٹو انالائز انفارمیشن, سالو پرابلمس اینڈ ویژول یوزنگ ویژول اور ہینڈس آن ریزننگ. اٹ مینس کہ آپ کوئی بھی کوشچن جس میں لینگویج آتی ہے تو وہ ہو جاتا ہے وربل انٹیلیجنس ٹیسٹ. لیکن نان وربل میں لازمی نہیں ہے کہ آپ کسی لینگویج کو یوز کریں, کسی بھی چیز کو یوز کریں. یہاں پہ میں آپ کو جو بیک اس میں ہے وہ بھی بتا رہا ہوں. یہ دیکھیں, اس میں جو ہم نے پڑھا تھا اس میں لینگویج یوز ہوئی تھی. کوشچن ہوتا تھا, کوشچن کے بعد آنسرز ہوتے تھے, اس کے ایم سی کیوز یعنی اس کے آپشنز دیے جاتے تھے تو آپ ان کو بتاتے تھے. تو یہ وربل انٹیلیجنس ٹیسٹ ہے. بٹ نان وربل میں اس طرح نہیں ہوگا. نان وربل میں آپ کے پاس آپشنز نہیں ہوں گے. آپ نے نان وربل انٹیلیجنس میں سمپلی جو آپ کے سامنے پکچر ہے, جو سامنے فگر ہے, جو سامنے سٹرکچر بنا ہوا ہے, اس کو آپ نے اپنی عقل کو یوز کرتے ہوئے, برین کو یوز کرتے ہوئے اس کا سلوشن دینا ہے. بٹ اس کی 4 مین آپ کہہ سکتے ہیں کہ انٹیلیجنس, نان وربل انٹیلیجنس کی 4 مین ٹائپس ہیں. نمبر 1 ہے سیریز. اس کو میں اس طرح کہہ دیتا ہوں. یہ دیکھیں, اگر 1 1 2 2 3 3 4 4 تو آپ کو نیکسٹ پتا ہے کہ یہاں پہ 5 5 آ جانا ہے. اس کو کہتے ہیں سیریز. سیریز کے کوشچنز اس میں بھی ہوتے ہیں. انالوجیز کہتے ہیں مشابہت, مطلب کہ اگر یہ دیکھیں ان کی مشابہت دیکھیں تو یہ مشابہت ہے, دو کی ریزمبلنس آپس میں جو ہوتی ہے, اس کو انالوجیز کہا جاتا ہے یا رشتہ داری کہا جاتا ہے. ریلیشن, رشتہ داری جو بھی ہے اس چیز کو کہا جاتا ہے. کلاسیفیکیشن کہا جاتا ہے مختلف. لیٹس سپوز میرے پاس یہ سرکل دیکھیں, اتنے سارے سرکل ہیں, اور اگر میں پوچھوں کہ ان میں سے کیا چیز ڈفرینٹ ہے تو آپ ڈیفینیٹلی کہیں گے کہ یہ جو ٹرائنگل ہے یہ ڈفرینٹ ہے. دیٹس کالڈ کلاسیفیکیشن. اور پیٹرن, پیٹرن میں کیا ہوتا ہے, آپ کے سامنے ایک بہت ساری بڑی فگر ہوگی اس طرح, اور اس کے اندر ایک پیٹرن چل رہا ہوگا, یعنی اس طرح کچھ بھی ایکس وائی بنا ہوا ہے, کچھ بھی بنا ہوا ہے. تو اس میں سے ایک ڈبہ غائب ہوگا, اس میں سے ایک پلیس جو ہے وہ مس پلیس ہوگی, اور آپ کو 4 آپشنز دیے جائیں گے. اس 4 آپشنز میں سے آپ نے بتانا ہے کہ اس میں کون. یہ بہت آسان ہوتی ہیں اگر آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر لیں تو. نان وربل انٹیلیجنس بتا دیا, پھر میں نے بتا دیا کہ اس میں 4 مین کیٹیگریز ہیں. اس کیٹیگریز کے ہی کوسچن آپ کے پیپر میں آئیں گے, چاہے وہ آپ پاکستان ایئر فورس, آرمی, نیوی میں اپلائی کر رہے ہیں, اے ایس ایف میں کر رہے ہیں, فیڈرل پبلک سروس کمیشن, کہیں پہ بھی دنیا جہان کا ٹیسٹ دے رہے ہیں انٹیلیجنس کی. یہ 4 ٹائپ ہیں, اس کے علاوہ ٹائپ نہیں. ٹھیک ہے, تو یہ 4 ٹائپس میں نے آپ کو بتا دی. نیکسٹ میں آپ کو 1 بائی 1 کروا دیتا ہوں. سیریز کا ہم کوسچن دیکھ لیتے ہیں. اب دیکھیں, فرسٹ میں آپ کو نظر آ رہا ہے, میں اس میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ فرسٹ 2 لائنیں ہیں اور ایک ایرو ہے, پھر یہ 2 ہیں, پھر یہ 2 لائنیں ہیں اور 2 ایرو ہیں, پھر یہ 3 ہیں. اب نیکسٹ یہاں پہ جو ڈبہ بننا ہے وہ آپ سوچیں کہ کس چیز کا بنے گا. نیکسٹ یہ جو ڈبہ بنے گا تو ان 5 میں سے کون سا آپشن ہے, آپ سوچیں. اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا یہ پہلے 1 تھا, پھر یہ 2 ہو گئے, یہاں پہ ڈبے تھے, یہ 2 ہو گئے, تو یہاں 3 ہو گئے. اب آگے 3 لائنیں ہونی چاہیے. اس میں سے یہ بھی نہیں ہو سکتا, یہ بھی نہیں ہو سکتا, یہ بھی نہیں ہو سکتا, یہ بھی نہیں, اور یہ دیکھیں گے تو یہ 5 از دا رائٹ آنسر, بیکاز 3 لائنیں آنی تھیں ایرو والی. ٹھیک ہے. سیکنڈ کوشچن میں دیکھیں, اے ہے, یہ کمپلیٹ ہے, یہ کمپلیٹ اور ایک انکمپلیٹ ہے یہ والا. اس کے علاوہ 2 کمپلیٹ ہیں, پھر 2 کمپلیٹ اور ایک انکمپلیٹ ہے. تو آگے جو نیکسٹ ڈبہ ہے وہ کون سا آئے گا. تو آپ کو پتہ ہے کہ ترتیب سے چل رہا ہے, کمپلیٹ اور ایک کمپلیٹ اور انکمپلیٹ ہے, 2 کمپلیٹ ہیں, پھر 2 کمپلیٹ اور ایک انکمپلیٹ ہے. تو سمپلی آپ نے اس میں سے دیکھنا ہے کہ تھرڈ بنتا ہے 3 پورے کمپلیٹ اے آنے چاہیے ایسے. ٹھیک ہے, تو یہ 2 از دا رائٹ آنسر. ٹھیک ہے. اس سے نیکسٹ دیکھ لیں, یہ 2 پتے آپ کو نظر آ رہی ہیں, یا اس کا میں ایک چیز بتا دوں, جو چیز ایسے گھوم رہی ہوتی ہے اس ڈائریکشن میں وہ کہلاتے ہیں کلاک وائز. کلاک وائز.
اور جو چیز اس طرح گھوم رہی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں اینٹی کلاک وائز. تو یہ پتہ فی الحال اینٹی کلاک وائز جا رہا ہے. دیکھیں یہ والے بن گیا, اس کے بعد یہ بن گیا, اور اس کے اس کے بعد یہ والا بن گیا. اب یہ غائب ہونا سٹارٹ ہو گیا. پہلے یہ والا پتہ غائب ہو گیا ہے. اب نیکسٹ ڈبے میں کون سے والا اس کا پیٹل جو ہے روز وہ غائب ہوگا, آپ نے غور کرنے. تو آپ کو معلوم ہوگا, اس کو اگر غور کریں گے تو پہلا بھی نہیں ہے, تیسرا بھی نہیں ہے, چوتھا بھی نہیں ہے, پانچواں بھی نہیں ہے. تو اس کا 2 از دا رائٹ آنسر. اس کو کہتے ہیں سیریز والے کوشچن. جو بھی چیز چل رہی ہوتی ہے, بڑھ رہی ہوتی ہے, یہ کم ہو رہی ہوتی ہے, اسینڈنگ آرڈر میں ہے, یہ ڈسینڈنگ آرڈر میں ہے, بٹ یہ سیریز میں ہوگی. نیکسٹ میں آپ کو دوسری ٹائپ پڑھا دیتا ہوں, انالوجیز. انالوجیز کہتے ہیں مشابہت. اس میں کوشچن میں آپ کو اے اور بی ان دو کی پہلے مشابہت دی جاتی ہے ایگزامپل کے طور پہ. سی کی آپ نے معلوم کرنی ہوتی ہے. سی کا ریلیشن ڈی کے ساتھ آپ نے معلوم کرنا ہوتا ہے. مطلب کہ سی دے دیں گے اور آپ نے ڈی کا بتانا ہے. ٹھیک ہے, جس طرح یہ اے بی کا آپ دیکھیں, اس کو یہ اس طرح ہے اور یہ بی اس طرح ہے. تو سی جو ہے, سی کی ڈائریکشن ایسے ہوگی, تو اس کے لیے ہمیں فورتھ ڈبہ یہاں پہ کیا آنا چاہیے, یہ نہیں آ سکتا. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں یہ بھی نہیں آ سکتا, یہ بھی نہیں آ سکتا, یہ بھی نہیں آ سکتا. تو 2 از دا رائٹ آنسر. نیکسٹ دیکھیں پرابلم میں, اس میں پلس کا سائن ہے, یعنی اگر آپ غور کریں گے اس طرح پلس کا سائن ہے, اور یہ ڈبے آپ دیکھیں الٹرنیٹ جو ڈبے دیے ہوئے نا یہاں, وہ 2 بلیک دیے ہوئے اور 2 وائٹ دیے ہوئے, لیکن ان کو کس میں کنورٹ کر دیا, کراس کے. پلس کے سائن کو کراس میں چینج کر دیا ہے. بلیک والے ڈبے وائٹ ہو گئے, وائٹ والے ڈبے بلیک ہو گئے, یہ بھی وائٹ والے بلیک اور بلیک والے وائٹ ہو گئے. تو اس طرح یہ یہاں پہ. اب اس کا سی کا ریلیشن یہاں پہ کیا چیز آئے گی, 1 نہیں آ سکتا کیونکہ یہ 2 ڈبے وہی والے بلیک کے ہیں جو یہ والے ڈبے بلیک ہیں, اور 2 بھی نہیں آ سکتا کیونکہ دونوں ایک جیسے فگر بنائے ہوئے. فگر یہاں پہ چینج ہے, یہ غور کیجیے گا. سی کریں تو سی بھی نہیں آ سکتا کیونکہ یہ 2 ڈبے اکٹھے انہوں نے رکھ دیے اور 2 اس طرح رکھ دیے, تو یہ بھی نہیں ہو سکتا. 4 کو دیکھیں تو یہ ڈبے وہی ڈبے ہی غلط لگائے ہوئے ہیں. ہمیں ڈبے یہی چاہیے, ڈبے سیم رہیں گے, اس کی جو فگرز ہیں وہ سیم رہیں گی, تو یہ بھی نہیں ہو سکتا. اگر آپ یہ غور کریں گے تو یہ 5 نمبر از دا رائٹ آنسر. وائٹ والے یہ دیکھیں, جو بلیک تھے وہ وائٹ ہوئے میں, اور جو وائٹ تھے وہ بلیک ہوئے میں. 5 اس کا آنسر بنے گا. پرابلم نمبر 3 کو دیکھیں, اے بی سی ڈی. اے بی کا آپ نے ریلیشن دیکھ لینا ہے. یہ ان کی یہ جو چونچ نکلی ہوئی ہے, یہ آپ دیکھیں تو ایک دوسرے کے سامنے بنایا ہوا ہے. تو سی کو دیکھیں, اور سی کے بعد آپ ڈی کو دیکھیں یہاں پہ کون سا آئے گا. تو اے نہیں آ سکتا, بی نہیں آ سکتا, اور 4 بھی نہیں آ سکتا, 5 بھی نہیں آ سکتا. 3 از دا رائٹ آنسر کیونکہ یہاں پہ اس کی چونچ آنی چاہیے. اس کے دیکھیں نا آمنے سامنے تھوڑا سا نیچے کر کے ہے, تو اس کی بھی ایک ادھر ہوگی تو ایک یہاں پہ آئے گی. تو 3 از دا رائٹ آنسر, 2 نہیں ہو سکتا. یہ انالوجیز تھے جن کو مشابہت والے کہا جاتا ہے, ریلیشن شپ والے کا. ایک ریلیشن شپ آپ کو 2 کا دے دیا جائے گا اور اگلے کا آپ نے بتانا ہے. کلاسیفیکیشن اس کو کہتے ہیں, جس میں اب دیکھو لیٹس سپوز میں آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں. آپ کے پاس 4 انفینکس کے یا کسی اور برانڈ کے فون ہے, اور ایک آپ کے پاس آئی فون ہے, یہ سیمسنگ ہے, تو وچ ون از ڈفرنٹ فرام دی ریسٹ. تو آپ ڈیفینیٹلی کہیں گے سر ہمارے پاس جو ڈفرنٹ ہے وہ آئی فون ہے, یہ سیمسنگ ہے. اس طرح یہ غور کریں, 5 فگرز آپ کو دی جائیں گی اور اس میں سے ایک فگر غلط ہوگی, مطلب کہ ڈفرنٹ ہوگی, اور باقی سب سیم ہوگی. اس کو آڈ ون آؤٹ بھی کہا جاتا ہے, آڈ ون آؤٹ بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ دیکھیں سب میں سرکل بن رہے ہیں, یہ سرکل, یہ اس میں سرکل نہیں بن رہا. دس ون از دا رائٹ آنسر. یہ باقی سب میں اندر والی سائڈ پہ یا باہر والی سائڈ پہ سرکل ہے, لیکن یہاں پہ سرکل نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم سیکنڈ میں چیک کریں تو سب میں یہ ڈاٹ آ رہا ہے, رائٹ لیفٹ اوپر نیچے ایک ایک ڈاٹ ہے, لیکن اس میں 2 ڈاٹ ہے, تو یہ آڈ ون آؤٹ ہے, یہ مختلف ہے. سب نیچے دیکھیں تو سب میں ایک جیسے فگرز آ رہی ہیں, لیکن آپ غور کریں گے 5 نمبر پہ تو اس کی فگرز ایک دوسرے سے چینج ہے, ڈیٹس وائی. ٹھیک ہے, اس کے بعد دیکھیں اے بی سی, اور یہ اے بی, یہ جو بھی یہ بن رہا ہے,
تو آپ دیکھیں باقی سب میں ترتیب کے ساتھ آ رہا ہے، لیکن یہ 4 نمبر جو ہے نا یہ ترتیب سے نہیں ہے، دیٹس وائی یہ اس کا رائٹ آنسر ہے۔ آئی ہوپ کہ یہ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ نیکسٹ دیکھیں اس کا، یہ اس طرح اس طرح اس طرح، تو یہ 5 نمبر اس کا رائٹ آنسر بنتا ہے، کیونکہ باقی سب ایک جیسے ہیں لیکن یہ 5 نمبر مختلف ہے۔ اس کے بعد دیکھیں نیکسٹ 1 2 3 4، یہ اس میں اگر آپ یہ ڈاٹس پہ غور کریں گے تو یہ سارے رائٹ لیفٹ آ رہے ہیں، لیکن یہ والا جو ڈاٹ ہے یہ درمیان میں آ رہا ہے، تو رائٹ آنسر 4 ہو جائے گا، یعنی یہ مختلف ہے۔ پی اے ای آئی او، اگر آپ غور کریں گے یہ سارے واولز ہیں، اے ای آئی او یو یہ سارے واولز ہوتے ہیں، پی جو ہے وہ کانسوننٹ ہے، دیٹس وائی پی ڈفرینٹ ہے۔ اس کے بعد نیچے دیکھیں گے تو یہ ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ کر رہی ہیں، 2 فگر سے انٹرسیکٹ کر رہی ہیں، تو ان میں سے یہ دیکھیں یہ 2 فگر سے انٹرسیکٹ کر رہی ہیں، دیٹس وائی ان کو اگر آپ غور کریں گے انٹرسیکٹ کرتے ہوئے تو یہ اس کا یہ آنسر بنتا ہے 4 نمبر، کیونکہ باقی ساری کر رہی ہیں لیکن یہ نہیں کر رہی، دیٹس وائی 4 از دا رائٹ آنسر۔ ٹھیک ہو گیا۔ نیکسٹ آپ کو میں کروا دیتا ہوں پیٹرن۔ پیٹرن کے کیا کوشچنس ہیں جی؟ اگر اس میں آپ نے غور کرنا ہے، اس کے جو کارنرز ہیں، یہ چیز اگر آپ غور کریں گے اس کے کارنرز آپ نے دیکھنے، کارنرز اس کے میچ کرتے ہوں ملتے ہوں تو وہ رائٹ آنسر ہوتا ہے۔ اگر آپ پہلے میں دیکھیں تو اس کا یہ پورا کمپلیٹ نہیں آ رہا، کیونکہ یہ ہوتا ہی نہیں، بنتا ہی نہیں، تو یہ نہیں بنے گا۔ اس کے بعد بی کو دیکھیں تو بی کے یہاں سے 2 نہیں، 2 جا رہی ہیں، تھرڈ نہیں ہے، اس میں اس نے 2 دیا اور تھرڈ کا بھی ہلکا سا ہے، اور یہ بھی تھوڑا سا اس نے 1 2 3 4 دیا ہوا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو اس کا اگر آپ غور کریں گے تو یہ والا بہت کلوز دیا ہوا ہے لیکن ہے نہیں، اور ڈی بالکل نہیں بنتا۔ تو اگر آپ سی پہ غور کریں گے تو آپ کو سی پہ رائٹ آنسر ملے گا، کیونکہ یہاں سے زیادہ سرکل کی ریپیٹیشنز ہیں، یاد رکھنا، تو اس وجہ سے سی از دا رائٹ آنسر۔ اس میں سمپل آپ نے اس کے کارنرز کو پہچاننا ہے، کارنرز کو دیکھنے، آپ کو پتہ چل جائے گا رائٹ لیفٹ آگے پیچھے کارنرز وغیرہ میچ کریں تو ٹھیک ہے۔ نیکسٹ اس میں اگر آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا اس کے اوپر سے یہ ہلکی سی لائن جا رہی ہے جو ہم نے کمپلیٹ کرنی، اور نیچے جو ہے نا نیچے کمپلیٹ ہو چکی ہے، یہ دیکھیں، سوری یہ نیچے جو ہے نا نیچے کی ہلکی سی، تو اگر آپ غور کریں گے یہ والی نہیں بنتی کیونکہ یہ اوپر سے زیادہ ہے، اور ڈی والی اگر آپشن کو دیکھیں اوپر سے بہت بڑے بڑے یہ دیے ہوئے، تو اتنی تو نہیں ہے، اوپر تو ہلکی سی، اگر آپ غور کریں گے ہلکی سی لائن آنی چاہیے، تو ڈی بھی نہیں ہے۔ تو اگر آپ سی کو دیکھیں تو سی کیا اوپر والی بھی لائن ہے لیکن نیچے وہ تھوڑا سا لائن سے نیچے کر رہا ہے، شو نہیں، کیونکہ نیچے دیکھیں لائن بالکل کلیئر ہے، ہلکا سا آنا چاہیے، اور یہ بی از دا رائٹ آنسر، بی رائٹ آنسر ہے، کیونکہ ہلکے اوپر سے دیکھیں ہلکی سی لائن ہے، اور نیچے یہ نیچے والا جو یہ پتے ہیں یہ کمپلیٹ ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے سمپلی اس کی جو کارنرز ہیں نا، 4 کارنرز ہیں، یہ جو بھی پیٹرن بن رہا ہے اس کے اندر اگر یہ آپ دیکھیں گے تو یہ پتے پیٹرن بن رہے ہیں، ایک دفعہ اوپر ہے اور ایک دفعہ نیچے ایسے بنی ہوئی، تو یہ آپ نے صرف پیٹرن کو دیکھنے کے کہاں پہ کمپلیٹ ہو رہا ہے اور کہاں پہ آپ کو یعنی صحیح ٹیکسچر دے رہا ہے، تو آپ نے وہ رائٹ آنسر چوز کر لینا۔ یہاں تک یہی تھا، آگے نیکسٹ میں انشاءاللہ تعالی ایک ویڈیو بناؤں گا جس میں بتاؤں گا کہ واٹ از ای ٹیسٹنگ، ای ٹیسٹنگ ہے کیا، تو پھر انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو ای ٹیسٹنگ کے بارے میں بتاؤں گا۔ یہ آج آپ کا کمپلیٹ ہو گیا نان وربل بھی، تو آپ کا نان وربل بھی انشاءاللہ تعالی کمپلیٹ ہے۔ اب آپ آرام سے اپنی، میں نیکسٹ جو ایکسرسائزز جو میں اپلوڈ کروں گا اس میں بہت سارے کنٹینٹ وربل ٹیسٹ کا نان وربل ٹیسٹ کا اپلوڈ کروں گا، آپ نے بس سمپلی وہ دیکھنا ہے اور تیاری کرنی ہے، انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت انڈرسٹینڈنگ ہوگی انشاءاللہ۔ ویڈیو کو لائک کر دینا، لازمی دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کر دینا، اور بہت سارے اچھے سے کمنٹس بھی کر دینا۔